اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، نورانی قاعدے میں جزم اور سکون آتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران ہمیں یہ علامت نظر آتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں اور اس کا کیا کام ہے، آج کی تختی میں ہم نے یہ سیکھنا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو علامت آپ کو قرآن مجید میں تلاوت کے دوران یا نورانی قاعدہ میں یہ نظر آتی ہے الفاظ پر، تو ایک تو یہ کہ اس کا نام ہے جزم اور اس کو سکون بھی کہا جاتا ہے۔ جزم بھی کہتے ہیں اور سکون بھی کہتے ہیں۔ اور اس کا کام کیا ہے؟ دیکھیں، جس حرف کے اوپر یہ علامت ہو تو پہلے والے حرف کو اس سے جوڑنا ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، الف کے اوپر یہ علامت ہے تو پہلے والے الف کو اس سے ہم نے جوڑنا ہوگا۔ آگے بھی دوسرے پر ہے تو پہلے والے کو۔ جس حرف کے اوپر یہ جزم اور سکون ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو اس سے ملانا ہے، پلس کرنا ہے، جوڑ دینا ہے۔ اس کا یہ کام ہے اور اس کو جزم اور سکون کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر یہ آ جائے اس کو کہا جاتا ہے ساکن حرف۔ دیکھیں، یہاں الف کے اوپر آ گیا تو یہ آپ کو بتایا کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے یا یہ سکون آ جائے تو اس کو ہم نے پھر حمزہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ ہے حمزہ ساکنہ۔ حمزہ ساکنہ یعنی حمزہ ساکن ہے کیونکہ اس کے اوپر سکون آ گیا، یہاں پر بھی اور یہاں پر یہ ذال ساکن ہے کیونکہ اس پر سکون آ گیا۔ تو اب ہم نے اس کو ترتیب کے ساتھ اس تختی کو پڑھنا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں۔ روزانہ اس چینل پر ایک سبق اپلوڈ ہوتا ہے اور اس میں بہت ہی مفید چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روزانہ کی فائدے کی چیز مل جائے، فائدے کی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ایک بات اس میں یہ دیکھ لیں کہ حمزہ ساکنہ کو پڑھتے وقت جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ باقی جو حروف ہیں ان پر جھٹکا نہیں دینا، صرف حمزہ ساکنہ کو پڑھتے ہوئے ہم نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ حمزہ ساکنہ ہے، یہ الف کے اوپر زبر آ گیا تو یہ حمزہ ہے لیکن حمزہ کے اوپر زبر ہے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، دونوں کو آپس میں ملائیں گے اور جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ حمزہ حمزہ زبر اس طرح جھٹکا دینا ہے، یعنی حمزہ حمزہ زبر نہیں پڑھنا، جھٹکے کے بغیر نہیں پڑھنا۔ حمزہ حمزہ زبر حمزہ حمزہ زیر حمزہ حمزہ پیش او بہت سارے کیا کہتے ہیں کہ سکون کا بھی نام لینا چاہیے، یعنی حمزہ حمزہ سکون زبر یہ بہت لمبا ہو جائے گا، سکون کا نام لینا ضروری نہیں ہے، صرف اس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حمزہ حمزہ زبر حمزہ حمزہ زیر حمزہ حمزہ پیش او، اس طرح کہہ دیا۔ آپ دوبارہ پیچھے سے آئیں۔ او۔ اب یہ نیچے والا لفظ دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ کو ذال کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ ذال کے اوپر سکون ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جس حرف کے اوپر یہ سکون آ جائے، جزم آ جائے تو اس کو پہلے والے حرف سے جوڑنا ہوتا ہے، تو یہاں ہم نے اس کو جوڑنا ہے۔ حمزہ ذال زبر ذال پر زبان کی نوک باہر نکالنی ہے، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ حمزہ ذال زبر حمزہ ذال زیر حمزہ ذال پیش تو دیکھیں، آپ اس کو زا نہ پڑھیں، وہ جو زا ہے وہ حرف آگے اسی تختی میں آئے گا، وہ اپنے مقام پر آئے گا۔ یہاں پر ہم نے ذال پڑھنی ہے نرمی کے ساتھ۔ اگلے حروف دیکھتے ہیں۔ ان الفاظ میں بھی ہم نے حمزہ کو ملانا ہے، جیسے کہ یہاں عین پر سکون ہے تو حمزہ کو عین کے ساتھ ملائیں گے اور عین کو گلے سے نکالنا ہے۔ جو حروف ہم نے پہلی تختی میں سکھائے تھے جس طرح ادا کرنا، جیسے کہ عین تو نورانی قاعدے میں اور پورے قرآن مجید میں اسی اعتبار سے ان الفاظ کو اپنے منہ سے ادائیگی کرنی ہے تاکہ تجوید بہتر سے بہتر ہو۔ یہاں دیکھیں، حمزہ عین زبر یہ حمزہ کی آواز آئے، پھر عین کی،
یہ تمام الفاظ قرآن مجید میں آنے والے ہیں، جیسے کہ سورۃ الکافرون میں لا اعبد، تو وہاں یہ آتا ہے یہاں اس کی پریکٹس کرنی ہے، حمزہ عین زبر حمزہ عین زیر حمزہ عین پیش تو بہت سارے عین نہیں نکالتے، ای او، تو دیکھیں آپ نے عین تو پڑھا نہیں، حمزہ پڑھ لیا، تو اس طرح نہیں ہوگا، توجہ دیں، اچھے طریقے سے اس پر توجہ دیں، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک یہ صحیح نہیں ہوتا آپ آگے نہ جائیں، جب صحیح ہو جائے اس کے بعد آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں آرام کے ساتھ، اور پوری زندگی بغیر کسی دشواری کے آپ پڑھ سکیں گے۔ اگلا لفظ دیکھیں، یہ ضا ہے، ضا، حمزہ کو ضا کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ ضا زبر اض، حمزہ ضا زیر اض، حمزہ ضا پیش اض، اض اض اض۔ حمزہ کو ہم نے سا کے ساتھ ملانا ہے، زبان کی نوک باہر نکالی جاتی ہے اور سا اس کو ادا کرتے ہیں، اس کی جگہ آپ کو سیٹی کی آواز نہیں نکالنی، سیٹی کی آواز سین اور صاد میں نکالی جاتی ہے۔ یہاں دیکھیں، حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، اس تینوں میں نے سیٹی کی آواز نہیں نکالی، بہت سارے کیا پڑھتے ہیں اس، تو آپ غلط پڑھ رہے ہیں، آپ کو توجہ دینی چاہیے، اور اس طریقے سے اگر نورانی قاعدہ پڑھ لیا قرآن مجید میں آگے تو دوبارہ آپ کو نورانی قاعدہ پڑھنے کی ضرورت پڑے گی، یہ وقت کا ضیاع ہے، اس لیے اس سے بچیں، اور جس طریقے سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے اس طریقے سے آپ ادا کریں، ان میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس یہ زا ہے، دونوں دانتوں کو ملا کر زور کے ساتھ ادا کریں گے، زا، تو حمزہ کو زا کے ساتھ ملایا، حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از یہاں پر سیٹی کی آواز آئے گی، حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس خا کو موٹا پڑھنا ہے، حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ صاد میں بھی ہم نے سیٹی کی آواز نکالنی ہے، سین کی طرح، صاد کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے، سین کو باریک، حمزہ صاد زبر اص، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس یہ ہا ہے، چشمے والی ہا، حمزہ ہا زبر حمزہ ہا زیر حمزہ ہا پیش یہ اگلا لفظ ہا ہے، ہا کو گلے سے نکالا زور لگا کر، حمزہ ہا زبر حمزہ ہا زیر حمزہ ہا پیش حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات یہ بڑی طا ہے، اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، حمزہ طا زبر اط، حمزہ طا زیر اط، حمزہ طا پیش حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب حمزہ کاف زبر اک، باریک کاف ہے، چھوٹی کاف، اس کو پتلا پڑھنا ہے، حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک،
حمزہ کاف پیش اک 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 حمزہ جیم زبر اج حمزہ جیم زیر اج حمزہ جیم پیش اوج اج اج اوج. یہ بڑی قاف ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے. حمزہ قاف زبر اق حمزہ قاف زیر اق حمزہ قاف پیش اق 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 حمزہ دال زبر اد حمزہ دال زیر اد حمزہ دال پیش اد 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 حمزہ شین زبر اش حمزہ شین زیر اش حمزہ شین پیش اش 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 حمزہ را زبر ار حمزہ را زیر ار حمزہ را پیش ار 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 اور. ضاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، حمزہ کو ضاد کے ساتھ ملائیں گے. حمزہ ضاد زبر اض حمزہ ضاد زیر اض حمزہ ضاد پیش اض 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 حمزہ فا زبر اف حمزہ فا زیر اف حمزہ فا پیش اف 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 اف. غین کو گلے سے نکالنا ہے موٹا کر کے، اس کی جگہ آپ نے گاف نہیں پڑھنا بلکہ غین پڑھنا ہے. حمزہ غین زبر اغ حمزہ غین زیر اغ حمزہ غین پیش اغ 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 اوغ. بہت سارے کیا پڑھتے ہیں؟ گاف پڑھتے ہیں، اگ اگ اگ. یہ صحیح نہیں ہے، کیا پڑھنا ہے؟ اغ ایغ اوغ. حمزہ میم زبر ام حمزہ میم زیر ام حمزہ میم پیش ام ام ام. یہ آخری دو لفظ ہیں واو اور یا. ان میں دیکھیں جو ہے واو میں جو ہے زیر نہیں آئی، ٹھیک ہے، واو میں صرف زبر ہے اور پیش ہے، اور یا میں صرف زبر ہے اور زیر ہے، پیش نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ دو حرف آئیں گے. حمزہ واو زبر او. بہت سارے کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ واو پیش حمزہ واو زبر او او نہیں پڑھنا. حمزہ واو زبر او حمزہ واو پیش او او او. حمزہ یا زبر ای. یہاں بھی حمزہ یا زبر ای نہیں ہے. حمزہ یا زبر ای حمزہ یا زیر ای ای ای. کیا بنا؟ او او ای ای. تو یہ تختی تھی جزم اور سکون کے بارے میں کہ یہ جو علامت ہے آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے کہ اس کو جزم بھی کہا جاتا ہے، اور سکون اور جس حرف کے اوپر آ جائے وہ ساکن حرف کہلاتا ہے، اور ساکن حرف کو پہلے والے حرف سے ملانا ہوتا ہے. یہاں پر حمزہ ہے، جو بھی حرف ہو ساکن حرف سے پہلے والا حرف اس سے ہم نے ان کو جوڑنا ہے، ملا دینا ہے. امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا. اگر اچھا لگا ہو تو اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.